الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ گزشتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق بات شروع ہوئی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے بسم اللہ کے فوائد کے متعلق بات آئی تھی، اور ہم آگے بھی تھوڑے بڑھے تھے لفظ اللہ کے متعلق، لیکن مطالعہ میں دو باتیں آئی ہے جو اچھی ہے اور وہ حوالے کے ساتھ ہے، اس لیے ایک تو بسم اللہ کے مجربات میں بات آئی تھی، سر درد ہوتا ہو تو اسی کے متعلق واقعہ ہے، اور یہ واقعہ شمائل ترمذی کی شرح مواہب لدنیہ میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قیصر روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر اطلاع بھیجی اپنے سر میں درد کی، کہ سر میں درد ختم ہی نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی علاج آپ بتائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس ایک ٹوپی بھیجی اپنے قاصد کے ذریعے سے کہ اس کو سر پر پہنا کرو۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان کر کے اس کو سر پر پہنا تو سر درد ختم ہو گیا۔ لیکن اس نے آزمانے کے لیے یا جس نیت سے بھی ہو واللہ اعلم، جب ٹوپی سر سے اتار دیتا تھا قیصر روم تو سر میں درد ہوتا تھا، اور ٹوپی پہنتا تھا تو سر میں درد ختم ہو جاتا تھا۔ اس نے کہا ٹوپی میں تو کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بات پائی جاتی ہے۔ اس نے اپنے کارندوں کے ذریعے سے ٹوپی کو تلاشی لی، ٹوپی کی تلاشی لی، آخر اس میں ایک عرضے میں کاغذ کے ٹکڑے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اور وہ ٹوپی کے اندر رکھا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اس کا سر درد ختم ہوتا تھا۔ یہ ایک واقعہ ہے، تو اس سے بھی کہ سر درد میں بسم اللہ بڑی تاثیر رکھتی ہے۔ اللہ کے عذاب کو دور کرنے میں بھی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی مؤثر ہے، اس لیے کہ اس میں ایک اللہ کا ذاتی نام ہے
اور 2 صفتی نام ہیں جو رحمت پر مشتمل ہے۔ اور یہ واقعہ تفسیر کبیر میں امام رازی علیہ الرحمہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں لکھا ہے، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر پر سے ہوا جس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا۔ آگے بڑھ گئے، وہاں سے واپسی میں جب وہاں سے گزرے تو اس قبر والے کو عذاب نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کی قبر نور سے بھری ہوئی تھی اور رحمتوں کی بارش ہو رہی تھی۔ آخر جاتے ہوئے عذاب اور واپسی میں عذاب کا ہٹ جانا اور اس کے بجائے نعمتوں کا مستحق ہونا، اللہ تعالیٰ کی جناب میں متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہونے کے بعد اللہ سے اس کا حل چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب کی وجہ یہ تھی کہ گنہگار تھا اور اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا اس وقت اس کی بیوی امید سے تھی، بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، اور وہ پڑھنے کے لیے گیا تو استاذ نے اسے جب پڑھانا شروع کیا تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جواب میں بتایا کہ میری رحمت اس بات کی متقاضی ہوئی، مجھے غیرت آئی کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارے، اللہ کہہ کر پکارے، اور اس کے باپ کو میں قبر میں عذاب دوں۔ الفاظ اس کی اس طرح ہے کہ زمین کے اوپر اس کا بیٹا اللہ رحمان اور رحیم نام لے اور زمین کے اندر میں اس کے باپ کو عذاب دوں، یہ میری غیرت کے خلاف تھا، اس لیے میں نے عذاب ہٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، معمولی چیزوں کے اوپر بھی بخشنے کے لیے وہ تیار ہے۔ لفظ اللہ کے متعلق بات کہ اللہ کیسی ذات ہے، ہم اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے، اس کو سمجھنا ہو تو اللہ تعالیٰ کی صفات سے اور اللہ کے کاموں سے اس کو سمجھنا ہے۔ لکھا ہے صاحب بیضاوی علیہ الرحمہ نے بھی، قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ نے نقل کیا کہ اللہ کے متعدد معانی ہے، اس میں سے ایک معنی عطا کرنا، دینا۔ اللہ کی طرف سے ہی سب چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہے، چاہے اس کا تعلق ہمارے جسم سے ہو، چاہے اس کا تعلق ہمارے متعلقات سے ہو، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو، معنوی نعمتوں سے ہو۔ وَإِن مِّن نِّعْمَةٍ وَمَا مِن نِّعْمَةٍ إِلَّا بِاللَّهِ، جو بھی نعمت حاصل ہوتی ہے بندے کو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ سب نعمتوں واقعتاً انسان اگر تھوڑا غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہے ہیں بلا عوض کے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نعمتیں ہیں اس پر اللہ نے کوئی عوض نہیں چاہا ہے۔ ہمارا جسم لے لے ہم، اس میں کیا کیا نعمتیں ہیں وہ تو ہم کو قدر نہیں ہے، اگر ہم تھوڑا غور کریں تو اس صورت میں آنکھ، کان، زبان، دانت، ہاتھ، پیر اور دل کے اندر نور ایمان، دماغ اور دماغ کے اندر صحیح سوچ، صحیح فکر، جو انسان سوچتا ہے اور صحیح سوچتا ہے تو اس کا صحیح سوچنا بھی عبادت ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار سوچنے کی دعوت فکر دی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن،
کیوں یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ صحیح غور و فکر اگر قرآن میں ہو تو انسان اللہ تک بہت آسانی سے پہنچ سکتا ہے، اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن میں صحیح غور و فکر کرتے ہیں، اللہ نے ان غور و فکر کرنے والے کو عقل مند بتایا ہے۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی پہلی آیت ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جو صحیح سوچ سے کام لے، جو اللہ کی نشانیوں میں ساری چیزوں کو ہٹا کر کے، عصبیت کا پردہ اٹھا کر کے اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرے گا تو اس کو نشانیاں ملے گی، ورنہ ایسے ہی سرسری پڑھا جائے یا بالکل نہ پڑھا جائے تو اس صورت میں اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہوگی۔ قرآن نے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یعلمون، لقوم یعقلون، بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ تو غرض مجھے کہ صحیح سوچ یہ بھی اللہ کی طرف سے زبردست نعمت ہے، اور انسان اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے جسم میں جو پورے جسم میں حس یعنی محسوس کرنے کی صفت، ٹھنڈا، گرم، نرم، نازک، سخت، کھردرا، یہ سب جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے پہچاننے کی حس رکھی ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ ہمارے اکابر میں سے بعض اکابر وہ ہیں کہ چیونٹی کاٹتی تھی اور اس کا درد ہوتا تھا تو بھی الحمدللہ کہتے تھے کہ جسم میں حس تو موجود ہے، اور حس کا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، ورنہ جس کی حس ختم ہو جاتی ہے، سونگنے کی حس ختم ہو جاتی ہے، کہتے ہیں بھئی کوئی سا بھی عطر ہو لگاؤ، اپنے کو کچھ فرق نہیں پڑتا، ہائی وے بند ہے۔ جو جن کو فالج ہوتا ہے، لقوا، ان کو کچھ بھی خبر نہیں پڑتی، آپ ہاتھ میں برف پکڑا دو وہ پکڑے رہیں گے، انگارہ پکڑا دو جل جائیں گے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو اس کی حرارت محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ جسم سے حس ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، حس کا ہونا۔ اور اس کے علاوہ جتنی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ اللہ بلا عوض کے دینے والا ہے، اور بلا عوض کے بھی ہر لمحہ دینے والا ہے۔ ہر لمحہ، کوئی لمحہ انسان کے اوپر ایسا خالی نہیں ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے اس پر نعمت کا ظہور نہ ہوتا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں، ہم اس کو محسوس نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں سے ہم بالا تر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور بن مانگے، جب وہ کثیر العطا ہے، وہاب اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کا معنی ہر لمحہ بلا عوض، بلا سوال، کثرت سے دینے والا۔ تو جب بندہ مانگے گا تو وہ تو مانگنے سے اور خوش ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ کس قدر دینے والا ہوگا۔ اور پھر ہم اس سے مانگے اور وہ چیز مانگے جس سے وہ راضی ہو جائے، ایمان اور ایمانی اعمال، دین مانگے۔ دنیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور وہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، لیکن دین طلب اور تڑپ پر اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے،
جن کے دل میں ہدایت کی طلب شوق ہوگا اور وہ اللہ سے مانگے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ دیں گے، یہ ہے۔ تو گویا کہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، چاہے اس کا تعلق جسم سے ہو، متعلقات بیوی بچوں کا ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جن کے یہاں بچے نہیں ہوتے ہیں انہیں پوچھئے کہ وہ لوگ آج کس قدر تل پاپڑ ہو رہے ہیں اور کس قدر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور پیسہ خرچ کرنے کے باوجود بھی اولاد کا ہونا یقینی نہیں ہے۔ وہ تو اللہ نے اپنے قدرت ہی میں رکھا ہے۔ چاہے آج کل نئی ایجادات، سائنس اور ٹیکنالوجی اور اس کے ذریعے سے اگر قدرتی طور پر اور فطری طور پر میاں بیوی کے ملنے سے بچے نہ ہو تو نئی انہوں نے ایجادات کی ہیں، انجیکشن وغیرہ، لیکن اس میں بھی کامیابی اللہ نہ چاہے تو نہیں ہے۔ اور کئی واقعات میرے سامنے ہیں کہ لاکھوں کا خرچہ کرنے کے باوجود بھی چونکہ اللہ کے ہاتھ میں وہ چیز ہے، اللہ نہیں دینا چاہتے ہیں تو انہیں نہیں ملتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے مرد بچے ہی بچے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بچیاں ہی بچیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بچے اور بچی دیتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا ہے اس کو بالکل نہیں دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 25 پارے میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، کہ جسے بانجھ بنا دے، بالکل نہ دے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہیں نعمت کا دینا، اور پھر وہ اولاد دیندار ہوں، آنکھوں کی ٹھنڈک، اور اولاد کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا ایک عظیم الشان نعمت ہے، دنیا میں بھی انسان کے لیے بڑی زبردست نعمت ہے، اور دین اور عقبہ اور آخرت کے لیے بھی زبردست نعمت ہے۔ یہ اللہ کا معنی عطا کرنا ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی اللہ کا حیران کرنے والا۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس سے جتنا بھی غور و فکر کیا جائے، عقل سلیم جنہیں اللہ نے دیے اور وہ اللہ کی صفات میں غور و فکر کرتے ہیں، اتنا ہی ان کے غور و فکر کے نتائج میں حیران کن انکشافات کھلتے جاتے ہیں کہ اللہ یہ بھی ہے، اللہ یہ بھی ہے، اللہ یہ بھی کرنے والی ذات ہے، یہ بھی کرنے والی ذات ہے اللہ کی۔ جتنا وہ صحیح سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے جاتے ہیں، اتنے ہی اللہ کے افعال، اللہ کی صفات ان لوگوں کے اوپر عجیب عجیب تعجب والی چیزیں ان کے اوپر کھلتی جاتی ہے۔ عقل سلیم والوں کے نزدیک طبی اعتبار سے، اسی لیے مشائخ کا قول ہے کہ اگر ہدایت انسان کے اپنے اختیار میں ہوتی تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے میڈیکل سائنس والے ہوتے۔ ہاں، ان کے سامنے پورا جسم ہے اور پورے جسم کی کارگزاری کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کو کیا بنایا ہے، کون سے عضو سے کیا کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ان اعضاء میں آج کل کی دنیا اتنی ترقی کے باوجود بھی اپنے ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہے کہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ کڈنی بنا کر کے رکھ دیتی سائنس، لیور بنا کر کے رکھ دیتی سائنس، لیکن لیور کے اوپر بھی ان کا اختیار نہیں چلا ہے، کڈنی کے اوپر بھی ان کا اختیار نہیں چلا ہے۔ آرٹیفیشل بنا دیتے وہ لوگ، لیکن ان کا اس پر بس نہیں چلا ہے۔ تو یہ لوگ بھی حیران ہیں۔ دل کی یہ جو ماہرین ہوتے ہیں وہ دل کی حالت کو جو بیان کرتے ہیں، اس دل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پمپنگ سسٹم ایسی رکھی ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جائے۔
دماغ کے اندر جو نسیں، ہم نے کبھی مغزہ کھایا، وہ بھیجا چیزیں کہتے ہیں، مغزہ جلدی سے سمجھ میں نہ آئے، اس لیے میں ایک جگہ گیا تھا، ملا قاسم میں ہی گیا تھا، تو وہاں بیان کے بعد کھانے کا موقع تھا، تو وہاں کہ کالو پور میں کوئی آوے اور بھیجا نہ کھاوے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا انہوں نے کہا تھا۔ تو ہم نے بکرے کا یا بڑے کا بھیجا دیکھا ہے، اور فوٹو میں ہم نے اپنے دماغ کی تصویر دیکھی ہے۔ کیا شان ہے اللہ کی، ایک تھوڑا سا خون گاڑھا ہو جائے یا اس میں تھوڑی سی کنی آ جائے، انسان کی ساری صلاحیتیں اس کی وجہ سے معوف ہو جاتی ہے۔ تو سائنس بھی، طب بھی حیران ہے کہ کیا اللہ نے بنایا ہے۔ اور مجھے تو حیرت اللہ کی کاریگری پر اس لیے بھی ہے کہ دنیا میں آج تک، اور یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ آئندہ بھی، آج تک کسی نے ایسی کوئی مشین باہر نہیں نکالی کہ زمانہ گزرتے ہوئے وہ بڑھتی جائے اور اس کے پارٹس بھی بڑھتے جائے، سوائے اللہ کے ایک انسان کے، کہ ماں کے پیٹ سے ایک بالشت نکالتا ہے، اور پھر جو وہ بڑھتا ہے اس کی ساری مشینری بڑھتی جاتی ہے، اور ویسے کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ کتنی بھی ہائی لیول کی کمپنی ہو، لیکن وہ اس سے عاجز ہے، وہ ایک ماڈل بار نکال دے گی اور وہ ماڈل اسی طریقے سے رہے گا، پھر کبھی اس میں چینجز آئیں گے تو کبھی اچھا ماڈل آئے گا اور اس سے، لیکن وہی ماڈل ترقی کرتے ہوئے اس میں خود بخود ترقی ہو، پارٹس اس کے اندر ترقی اختیار کرتے جاوے، اس کی سپیڈ ترقی کرتی جاوے۔ برخلاف دیکھو بچے کو کہ بڑھتا ہے اور جب چلنا سیکھتا ہے تو اس صورت میں جو سپیڈ بھی بڑھ جاتی ہے، اس کے دیکھنے کی جو حد ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، پیدا ہونے کے ساتھ وہ قریب کبھی نہیں دیکھتا ہے، پھر جو دن گزرتے جاتے ہیں تو ہم اتنے دور سے چپٹی بجاتے ہیں، پھر تھوڑا دور سے چپٹی بجاتے ہیں، پھر تھوڑا، تو اس کی نگاہ گردن پھیرتا جاتا ہے۔ تو یہ کیا اللہ کی زبردست قدرت ہے جس کی وجہ سے انسان حیران کہ ایسا تو آج تک کسی نے نہیں کیا، صرف وہی کر رہا ہے، اس لیے انسان کی عقل حیران ہے۔ مشائخ، صوفیاء، علوم کے ماہرین، یہ لوگ علمی اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ کو بیان کر رہے ہیں، اللہ کے صفات کو بیان کر رہے ہیں، تو ان کے سامنے بھی جو ان کا علم بڑھتا جا رہا ہے، حیرت انگیز انکشافات کھلتے جا رہے ہیں۔ اس اعتبار سے وہ اللہ ہے جو حیران کرنے والی ذات ہے کہ کسی کو بھی سمجھ میں ابھی اللہ نہیں آیا ہے، اور مکمل طور پر اس کے صفات سے بھی مکمل طور پر سمجھ میں آنے والی ذات وہ نہیں ہے، اس لیے اللہ بمعنی حیران کرنے والی ذات۔ تیسرا معنی اللہ کا سکون دینا، وہی ذات ہے جو دلوں کو بنا کر کے دلوں میں سکون پیدا کرنے والی ذات ہے، چین اور اطمینان دینے والی ذات ہے، اسی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور اسی کے احکام کی اتباع کرنے میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ایک آدمی کے زندگی میں شریعت نہیں ہے، آپ اس کو دلی اطمینان والا نہیں پائیں گے۔ بالکل آپ دیکھ لیجئے کسی کو بھی اٹھا کر کے، زندگی میں اللہ کے احکام نہیں ہیں، سنتیں نہیں ہیں، شریعت نہیں ہے، تو اس کو سکون نہیں ہوگا، چاہے پھر وہ ٹاپ 10 میں ہو، ورلڈ کے مالداروں میں، لیکن سکون نہیں ہوگا۔ معاذ زبیر صاحب نے جہاں اصلاحی معاشرہ کا یہاں پروگرام تھا، انہوں نے اس وقت امبانی کے لڑکے کا انٹرویو بتایا تھا کہ اس کی شادی کے وقت جو اس نے کہا تھا کہ تم یہ سمجھتے ہوگے کہ میں پھولوں کے اوپر سے گزر رہا ہوں، میں کانٹوں کے اوپر سے گزر رہا ہوں، اس نے خود نے یہ کہا، اور انٹرویو انہوں نے سنایا تھا کہ میں کانٹوں کے اوپر سے گزر رہا ہوں۔
جب یہ جو آج ہمارے ہندوستان میں دو ہی نام چرچا میں ہے، یا تو اڈانی یا امبانی، یہی نام ہے نا. ٹاٹا تھا لیکن وہ اب رخصت ہو گیا ہے، وہ بھی ہے، لیکن ملکی سطح پر، سیاسی سطح پر ان دونوں کو چرچا میں رکھا جاتا ہے، زیر بحث لایا جاتا ہے. اب اس کا بیٹا جب یہ کہہ رہا ہو کہ تم یہ مت سمجھو کہ میں پھولوں پر سے گزر رہا ہوں، میں کانٹوں پر سے گزر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اس کے ساتھ ایسی بیماریاں لگی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے جو بھی دوا کرے اس کی سائیڈ ایفیکٹ یقیناً اس کو پہنچتی ہے، کوئی علاج ہی نہیں. لیکن تاہم یہ دوا کر کے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو تو اس کی دوا، پھر اس کی سائیڈ ایفیکٹ ہو تو پھر اس کی دوا، پھر اس کی سائیڈ ایفیکٹ، وہ اسی کے پل بڑھ رہا ہے اور جی رہا ہے. اس لیے سکون، چین، دلی چین سکون، یہ اللہ کے ذات میں وہی دینے والی ہے. اس کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اپنے پیسوں کے زور پر، اپنی عزت اور وجاہت کے زور پر، عہدوں کے زور پر اور عیش و عشرت کے سارے اسباب کے زوروں کے اوپر وہ چین اور سکون اپنے اندر پیدا کر لے. یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو یہ تیسرا معنی ہے. چوتھا معنی پناہ دینا. اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ جو پناہ دے تو اس کی پناہ کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے. دنیا میں ہے مادیت کے اعتبار سے پناہ دینے والے، لیکن ان کی پناہ کو کوئی نہ توڑ سکے ایسا نہیں ہے. اور واقعات بے مثال ہے. شیخ حسینہ آئی، پناہ ملی، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ پناہ نہ ٹوٹے اور وہ محفوظ ہمیشہ کے ہمیشہ رہے؟ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے سامنے یہ چیزیں ہیں، اس لیے اس کو ایسی مثال سے جلدی سمجھ میں آ جائے. اسی طرح دوسرے ملک والے بھی دوسرے ملکوں کی پناہ لیے ہوئے ہیں، اور اسی بنیاد پر کہ پناہ لیے ہوئے تاکہ یہ لوگ ہمیں مصیبت میں کام آئے، لیکن اس پناہ کو نہ ٹوٹے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جو 50 سال سے ظلم کر رہا ہو آج اسے ملک چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو کہاں گئی پناہ؟ اور پشت پناہی تھی، بڑی بڑی طاقتوں کی پشت پناہی تھی جس کی بنیاد پر مخلوق خدا کے اوپر ظلم اور ستم ڈھائے جا رہے تھے. لیکن خدائے وحدہ لا شریک لہ کی وہ پناہ ہے کہ جس کو کوئی نہیں توڑ سکتا. قل من بیدہ ملکوت السماوات والارض وہو یجیر ولا یجار علیہ، کہ وہ پناہ دیتا ہے اور ایسی پناہ کہ اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دی جانے والی ذات نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے مشرکین مکہ بھی اسے جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو پناہ دے گی تو اس کی پناہ ہمیں حوادثات سے بچا سکے گی. ان کو جب حالات آتے اور حالات میں ان کے بتوں کو پکارتے لیکن کوئی جواب نہ ملتا تو اس صورت میں اللہ ہی کو پکارتے تھے، اور اللہ اس وقت ان کی پکار کو سن کر کے ان کو ان حالات سے بچا کر کے پناہ میں لے لیتا تھا. اور وہ وعدہ بھی کرتے تھے کہ اگر ان حالات سے اگر تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم تیری ماننے والے بن جائیں گے، لیکن جہاں بچ کر کے آئے فوراً کتے کی دم ٹیڑھی. وہی اپنی اصلی منزل کفر اور شرک میں دریائی سفر کرتے اور کشتیاں بھور میں پھنس جاتی، موجیں ساری طرف سے، ہوائیں تیز، اور جس کی وجہ سے اب یہاں سے بچنے کا بچاؤ کی کوئی شکل نہیں اور کنارے پر لگنے کی کوئی شکل نہیں. لیکن اس وقت اپنے سارے معبودوں کو ایک طرف رکھ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے اللہ کو پکارتے تھے اور اللہ انہیں بچا بھی لیتا تھا. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. کشتی بحر میں پھنس گئی. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. کہ موجے بادل کے سائبان اور بادلوں کی طرح انہیں ڈھانپ لیتی، ادھر سے تھپیڑے، ادھر سے، جس کو آج کل سونامی کہا جا سکتا ہے، ہوائیں تیز، دریاؤں میں موجے پہاڑوں کی طرح اونچی اونچی، بچنے کی کوئی شکل نہیں. تب یہ اللہ کو پکارتے تو اللہ پکار سن لیتا اور پناہ دے دیتا تھا، اور ایسی پناہ کہ بچ کر کے کنارے پر لگ جاتے تھے اور کنارے پر آ جاتے تھے، لیکن وعدہ کو توڑ دیتے تھے. تو اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی پناہ میں، جس کو وہ پناہ دے دے اس کی پناہ کو کوئی توڑنے والا نہیں، جس کو وہ دے دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد، یہ ہمارے یقین کے پختہ ہونے کے لیے ضروری ہے، آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اس میں ایمان ہے، یقین ہے. اور پھر آگے اللہم لا مانع لما اعطیت، تو دے کوئی روکنے والی ذات نہیں، ولا معطی لما منعت، تو روک دے کوئی دینے والی ذات نہیں، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تیرے مقابلے میں کسی بھی کوشش کرنے والے کی کوشش کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. یہ ہمارا ایمان بنے گا، لیکن پڑھتے ہیں لیکن یہ معنی مستحضر رہے. تو اس صورت میں جب ہر نماز کے بعد اس استحضار کے ساتھ کہ ایمان اندر بیٹھے گا، اللہ کی عظمت بیٹھے گی. ہم خطبہ پڑھتے ہیں، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ومن یہد اللہ فلا مضل لہ. اللہ نے جسے ہدایت دے دی، کون ہے کہ جو اس کو ہٹا سکے، گمراہ کر سکے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چچا ابو طالب کی وفات کے اوپر جب غم زدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے کیا فرمایا کہ آپ کا کام تبلیغ ہے، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے. ہدایت دینا تو صرف اللہ ہی کا کام ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے. تو یہ ہم لوگوں کو خطبہ پڑھنے میں یہ استحضار کہ ہم بیان کر رہے ہیں، درس قرآن ہو رہا ہے، کتابی تعلیم پڑھ رہے، ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے. ہدایت دینا ہمارا کام صرف پہنچانا ہے، ہدایت دینا اس کا کام ہے. اور جسے وہ ہدایت دے دے، دنیا مل کر کے بھی اس کو راہ راست اور صراط مستقیم پر سے نہیں ہٹا سکتی. اور اس نے جس کی گمراہی کا ارادہ کر لیا ہے، لیکن وہ از خود گمراہی کا ارادہ نہیں کرتا ہے، انسانوں کے کرتوت کے بعد، انسان کے گورکھ دھندوں کے بعد، اس کی بدعمالیوں کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ بہت ساری مہلت دینے کے بعد کہ کر لے توبہ استغفار، کر لے توبہ استغفار، ابھی بھی وقت ہے، لیکن پھر نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے ٹھپا لگ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے. پھر وہ گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے. بہت سارے مواقع راستے پر آنے کے دیتا ہے. تو یہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات کو سوچنے کے، یعنی اس کی بڑائی کو دلوں میں بٹھانے کے لیے رات اور دن آتے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں. اگر صرف رات ہی رات ہو تو کہ سوتے سوتے اب کنٹالا ہے. ٹھنڈی کی رات میں کنٹالا آتا ہے نا. کنٹالا آپ لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے بولتا ہوں. اکتا ہٹ اصل عربی اردو میں لفظ ہے، لیکن کنٹالا چونکہ یہاں اکتا ہٹ بولنے جاؤں گا تو آپ لوگوں کو اکتا ہٹ ہوگی. تو یہ کہ ٹھنڈی کی رات اتنی لمبی کہ سوتے سوتے اکتا ہٹ محسوس ہو جائے، لیکن پھر بھی تہجد کے لیے نہ اٹھے، فجر کے لیے نہ اٹھے، کیونکہ بڑا سہانا ماحول ہوتا ہے، جے پوری رضائی ہو، اور
پھر ہیٹر ہو اور ٹھنڈی تھوڑی اندر آتی ہو نہ اس کے بعد پھر گرمی سے بچاؤ ہو. لیکن واقعتاً یہ افسوس کا مقام ہے. اسی طرح اگر اللہ دین ہی دین رکھے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ. کہ اگر رات ہی رات رکھے، ارے دن ہی دن رکھے اللہ تعالیٰ، تو کون تمہارے معبودوں میں سے اس کی طاقت رکھتا ہے کہ رات لے آئے جس میں تم سکون حاصل کرو، استراحت اور راحت پاؤ اور آرام پاؤ؟ تمہارے معبودوں کی طاقت بتا کر کے دکھاؤ. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. کہ اگر اللہ رات ہی رات رکھے تو تمہارے معبودوں میں سے کس کی طاقت ہے کہ روشنی کو نکال لاوے؟ رات تاریک ہوتی ہے، روشنی کو نکال لاوے، سورج نکلنے سے روشنی آتی ہے اور پھر دن اگتا ہے جس میں انسان کام کرتا ہے، رات میں سکون پاتا ہے. تو رات اور دن کو کون عدلتا بدلتا ہے؟ اور پھر اس میں بھی کبھی دن لمبا رات چھوٹی، کبھی رات لمبی دن چھوٹا. تولج اللیل فی النہار، کہ رات کے اجزاء کو دن میں داخل کر دیے، دن لمبا ہو گیا، رات مختصر ہو گئی. وتولج النہار فی اللیل، کہ دن کے اجزاء کو رات میں داخل کر دیے، رات لمبی ہو گئی، دن چھوٹا ہو گیا. یہ کون کر رہا ہے؟ سورج پر کنٹرول کس کا ہے؟ چاند پر کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے. اور اس نے ہمارے اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کر کے جو آرڈر دیا ہے اسی آرڈر کے مطابق یہ اپنی رفتار سے چلتے ہیں. آج تک ذرہ برابر اس میں آگے پیچھے نہیں ہوا، اور قیامت تک جب تک اللہ کو منظور ہوگا تب تک یہ آگے پیچھے نہیں کریں گے. کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنی پٹری کے اوپر متعینہ سپیڈ سے چل رہے ہیں. وہ یہ کہ سپیڈ بڑھا دوں میں تاکہ میں جلدی سے غروب ہو جاؤں اور چاند جلدی سے نکل آ جائے، نہیں ہے. یہ سورج گہن اور چاند گہن بھی اللہ ہی کے فیصلے سے ہوتے ہیں. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ خود آپ علیہ السلام نے روایتوں میں فرمایا کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں سورج گہن ہوا، صحابہ کی مجلس میں آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو کہ کیا ہوا؟ صحابہ اپنی پرانی جو ان کی ذہنیت تھی، اسلام سے پہلے جو ان کے ذہنوں میں بات تھی، انہوں نے اسی کو دہرایا کہ اس طرح کے حادثات یعنی سورج گہن یا چاند گہن یا تو کسی بڑے آدمی کے پیدا ہونے پر ہوتا ہے یا کسی بڑے آدمی کی وفات پر ہوتا ہے. اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی. صحابہ سمجھے کہ وہ صاحبزادے ہیں، بڑے کی وفات پر سورج کو بھی رونا آ گیا اور اس نے اپنی روشنی ختم کر دی، سورج گہن ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان نشانیوں سے لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ اتنی بڑی مخلوق، سورج زمین سے 13.5 لاکھ گنا بڑا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کا مطیع اور فرما بردار، ایسا کمال درجے کا. بخاری شریف میں روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ روزانہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو طلوع ہونے کی اللہ کی بارگاہ میں عرش کے نیچے جا کر سجدہ کر کے طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اور اللہ طلوع ہونے کی اجازت، مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت اللہ دیتے ہیں تو وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے. جب قیامت واقع ہونا ہوگی قرب قیامت میں، اسی طریقے سے وہ سورج اللہ کے سامنے سجدے میں جا کر کے اجازت مانگے گا. اللہ اجازت نہیں دیں گے مشرق سے طلوع ہونے کی کہ جہاں سے غروب ہوا ہے وہیں سے طلوع ہو. اور یہ
قیامت کے مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور زوال تک پہنچے گا، پھر واپس غروب ہوگا، پھر واپس مشرق سے طلوع ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن اب یہ علامت ہے کہ قیامت قریب ہے۔ یہ سورج، یہ چاند ذرہ برابر بھی نہیں۔ ہواؤں کے اندر کتنی طاقت ہے ہم جانتے ہیں، پانی کو بھی ہوا ختم کر سکتی ہے اور اپنے تابع بنا سکتی ہے، آگ کو بھی اپنے تابع بنا سکتی ہے، اور طاقت رکھی ہے پہاڑوں کو بھی ہلا سکتی ہے۔ ہوا کے اندر اتنی طاقت ہے، لیکن اس طاقت اور مخلوق کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ ساری مشینری ہے، ساری سسٹم رکھی ہوئی ہے کہ سونامی آنے سے پہلے ہم کو بتا بھی دیتا ہے کہ آنے والا ہے، لیکن کنٹرول کر پاتے ہیں؟ جب آتی ہے 160 کلومیٹر کی تیزی سے، 200 کلومیٹر کی تیزی سے، کبھی اس سے بھی آگے بتاتا ہے، ان کا سسٹم بتاتا ہے، لیکن کنٹرول ہو سکتا ہے؟ وتصریف الریاح، ہواؤں کے چلانے میں، ہواؤں کے الٹنے پلٹنے میں، کہ ابھی مغرب سے چل رہی ہے، اچانک اس کا رخ اللہ تعالیٰ نے مشرق سے کر دیا، شمال سے چل رہی ہے اللہ تعالیٰ نے جنوب سے کر دیا، یہ کون کر رہا ہے؟ وہی اللہ کی ذات اتنی زبردست ذات ہے، اور وہ اتنا زبردست ہے کہ اس کے افعال، اس کی صفات ایسی ہیں، اتنا عظیم الشان۔ ہمارا حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا عظیم الشان ہے کہ اگر وہ ہم کو حکم دے دے کہ تم مجھے القاب سے یاد کرو، جیسے دنیا کے بڑے لوگوں کو القاب سے یاد کیا جانا یہ ان کی تعظیم ہے، بڑوں کو نام لے کر کے خطاب نہیں کیا جاتا ہے، بڑوں کو نام لے کر کے پکارا نہیں جاتا ہے، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نام لے کر کے پکارنے کی اللہ تعالیٰ نے صراحتاً ممانعت فرما دی ہے قرآن میں۔ اور اگر کوئی نام لے کر کے پکارتا ہے آپ کی حیات طیبہ میں صحابہ کو، تو اس صورت میں اعمال کے سارے ضائع ہو جانے کا فیصلہ اللہ نے فرمایا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ آپس میں جیسے ایک دوسرے کو نام لے کر کے پکارتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اے محمد، اے احمد، یا محمد، یا احمد نہیں، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ یہ تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جیسے بڑوں کو القاب سے پکارنے کا حکم ہے اور یہ ان کی تعظیم شان کے لیے، تو اللہ تو ما وراء الورا، اللہ اکبر ای من کل شیء، تمام چیزوں سے وہ بڑے ہیں۔ تو اگر تعظیم کے طور پر القاب سے پکارنے کا حکم ہوتا، حضرت ثانوی فرماتے کہ زندگیوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی، لیکن اللہ کے تعظیمی القاب پورے نہ ہوتے، تو پھر نام سے تو پکارنے کی بات ہی دور رہی، لوگ ترستے، لیکن اللہ نے اپنی شان رحمت کی بنیاد پر لفظ اللہ سے پکارنے کی ہر ایک کو اجازت دے دی۔ ہر ایک پکار رہا ہے یا اللہ کہہ کر کے، جب چاہو یا اللہ کہہ کر کے اس کی جناب میں حاضر ہو جاؤ، اور جیسے گزشتہ بات آئی تھی کہ وہ فوراً حاضر بھی ہو جاتا ہے، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے پکار، میں تیری پکار کو سننے والا ہوں، میں حاضر ہوں، ادعونی استجب لکم، پکارو۔ اور ہر ایک کو، کیا غریب کیا امیر، کیا با وجاہت کیا خسیس ترین اور گھٹیا ترین، کیا عالم اور کیا جاہل، کہ اس بھگوان کو تم نہیں بلا سکتے اور اس کو تم پوج نہیں سکتے، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، کہ یہاں ہے اگر کوئی ادنا درجے کا اونچے والوں کے مندر میں چلا گیا تو سب آپ لوگوں کے سامنے ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اور یہاں ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اسی طرح اللہ کو پکارنے میں بھی کوئی تمیز نہیں، اے اللہ نے اپنے اوپر رحم کر دیا، ورنہ تو
جو اللہ کو چاہنے والے ہیں وہ نام لے کر کے پکارنے میں، نام لینے میں مزہ آتا ہے نا. عورتیں بھی اب تو شوہروں کو نام لے کر کے بلاتی ہے، اور شوہروں کو بھی کیا معلوم کیا لطف آتا ہے کہ مجلسوں میں بھی محبوبہ کے نام سے ان کی زبان خشک نہیں ہوتی، سوکھتی نہیں ہے. دیکھو تعجب، یہ مکروہ ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں کو نام لے کر کے پکارے، اور شوہر کو بھی عورتوں کا نام لے کر کے پکارنا آداب کے خلاف ہے. سچ کہہ رہا ہوں، یہ فقہا نے لکھا ہے مسئلہ. لیکن نہیں، ہم نے تو اپنے والدین کو اور اپنے دادا دادی کو دیکھا ہے کہ نام لینا تو دور کی بات، مجلس میں یعنی مرد شوہر اپنی بیوی کو، ہمارے دادا بیٹھے ہو، دادی ہو، دادا تو نہیں دیکھے، دادی ہو، بڑے چچا ہو، ان کی مجلس میں عورت سے بات کرنا بھی ایک عار سمجھا جاتا تھا. گرچہ وہ بھی غلو تھا، لیکن ایک وہ مقام تھا کہ نام لے کر پکارنا تو دور کی بات، وہ مجلس میں آ کر بھی بیٹھ نہیں سکتی تھی. احترام کا وہ مقام تھا. اور آج تفریط اتنی ہے کہ بڑوں کے مقام کو اور بڑوں کے مرتبے کو اور ان کی تعظیم کو کوئی مد نظر نہیں رکھا جاتا، اور شوہر کو بڑوں کی موجودگی میں نام لے کر کے پکارنا یہ عورت اپنے لیے کمال سمجھتی ہے، مکروہ ہے. دیکھیے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں ہے سوائے مریم علیہ السلام کے. امرات و فرعون کہا، امرات و لوط کہا، امرات و نوح کہا، ازواج مطہرات کے لیے یا نساء النبی کہا اللہ تعالیٰ نے. اور مریم کا بھی نام اللہ تعالیٰ نے کیوں لیا ہے؟ اس لیے کہ یا مریم کے بارے میں دو طرح کی باتیں تھی کہ اللہ کی بیوی ہے، تو اللہ نے قرآن میں نام لیا کہ کوئی شریف آدمی سرے عام اپنی بیوی کا نام نہیں لیتا ہے. میں لیتا ہوں، یہ میری بیوی نہیں ہے اس لیے، اور نہ اس کے علاوہ کوئی نہیں. میں نے ایک صاحب کو سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ حدیثوں میں ازواج مطہرات کے نام آتے ہیں تو وہ تعارف کے لیے ہیں، نبی کی سیرت کو بھی تو پہچاننا ہے نا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جن ازواج مطہرات نے روایت کیا ان کے تعارف کے لیے، سند کے لیے ہے. اور سیرت کہ آپ علیہ السلام کی اتنی بیٹیاں، یہ جاننا امت کے لیے ضروری ہے. آپ علیہ السلام کی اتنی بیویاں امت کے لیے جاننا ضروری ہے. تو وہاں ایک ضرورت کے موقع پر عورتوں کے نام لیے گئے، ورنہ قرآن میں کوئی ضرورت نہیں تھی، دوسرے طریقوں سے ضرورت پوری ہو جاتی تھی. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی عورت کا نام نہیں لیا ہے. غرض مجھے سمجھانا ہے کہ اس طرح کے ماحول سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے کہ اس میں کیا ہو گیا. ادب بہت بڑی چیز ہے، اور ادب یہ ہمارے حضرت دامت برکاتہم تو فرماتے ہیں کہ ادب ہی سے آدمی بنتا ہے اور سنورتا ہے. اور جنہوں نے ادب کی رعایت کی ان کی زندگیوں میں سنتیں آئے گی، سنتوں کی رعایت کی تو واجبات اور فرائض آئیں گے اور گناہوں سے بچے گا. لیکن جنہوں نے فرض چھوڑا دھیرے دھیرے واجبات چھوٹیں گے، سنتیں چھوٹے گی، ادب چھوٹے گا اور پھر معاصی آئیں گے. اس لیے ادب کا بھی لحاظ رکھنا شریعت میں ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان بڑی عظیم الشان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ کی شان اور اللہ کا استحضار. اسد الغابہ ہمارے یہاں کتاب ہے، اور سیرت بھی صحابہ سے لے کر کے دور تک کے اس میں تاریخ ہے اور معتبر ہے. حضرت نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں اور بڑے مائع ناز شاگرد ہیں. نافع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ سفر میں تھے. کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان بچھایا گیا اور سجایا گیا. سجایا گیا سمجھے نا، نعمتیں لا کر کے رکھی گئی. آج کل کا طرح کی نہیں، سجایا گیا کہ اس کے پردے بھی ہوں، یہ بھی ہوں، دوسرا بھی ہوں، سب کھانا رکھا گیا مطلب. اور سب کھانے بیٹھے
اتنے میں وہاں سے ایک چرواہا اپنی بکریاں لے کر کے گزر رہا ہے. اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا. دیکھو کھاتے وقت کسی کو سلام نہیں کرنا چاہیے. ہاں بھوک لگی ہو تو سلام کر سکتے ہیں، اور یہ سلام جو ہمارا معروف سلام ہے وہ سلام نہیں کہا جائے گا. یہ سلام گویا کہ تم مجھے کھانے کی دعوت دو. لکھا ہے فقہاء نے، یہ میں ایسے ہی خالی دل لگی کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں. اس لیے علامہ شامی نے کہ جو کھانا کھا رہا ہو، کھانے کے لیے بیٹھا ہو، اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو کر سکتے. تو چرواہے نے سلام کیا اور یہ کھانے بیٹھے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ممکن ہے سمجھے ہو، اسے کھانے کی دعوت دی. اس نے کہا میں روزے سے ہوں. اور عبداللہ واقعے میں نقل کیا ہے سخت تیز دھوپ، اور کہاں چرائے گا؟ گرین سٹی میں تھوڑی چرائے گا جانوروں کو، میدانوں میں، جنگلات میں، کھیتوں میں نا. تو وہاں تو اور زیادہ سایہ نہیں، پھر چلچلاتی دھوپ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجباً اس چرواہے سے پوچھا کہ اتنی سخت گرمی میں اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں؟ کہا کہ میں اپنے ایام کو وصول کر رہا ہوں، میں اپنے ایام کو وصول کر رہا ہوں. اور پھر اس نے یہ آیت پڑھی فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، کہ دنیا میں جو تم نے کیا ہے اس کے عوض کے طور پر آج خوب مزے سے کھاؤ اور پیو. اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا. تو یہاں بھوکا رہ کر کے وہاں کے لیے کھانے پینے کا نظم کر رہا ہوں. یہ اس چرواہے نے کہا. عبداللہ ابن عمر نے کہ چرواہے کا جواب تو عجیب ہے، لاؤ اس کو اور آزمائے ہم. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے کہا کہ ایک بکری قیمتاً ہم کو دے دو، ہم ذبح کریں گے، اور ذبح کرنے کے بعد اس میں سے تھوڑا گوشت تم کو بھی دیں گے تاکہ تمہارے افطار میں کام آ جائے. اس نے کہا کہ میں غلام ہوں، یہ بکریاں میری نہیں ہے، میرے سید یعنی میرے مولا کی ہے. تو کہا دے دو، مولا کہاں یہاں ہے، اور اسے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے تو پیسے بھی تمہارے کام آ جائیں گے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، مولا نہیں ہے یہاں، وہ نہیں دیکھ رہا ہے. فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں، غائب ہے. لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے کو، اس جملے کو مزے لے کر کے، کہ ایک چرواہا کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اس کو مزے لے کر اندازہ لگائیے کہ چرواہا جو ہم یوں سمجھے کہ ہمارے یہاں کا ادنا آدمی، مالی اعتبار سے، عزت اور وجاہت کے اعتبار سے، سمجھ میں آیا، لیکن وہ جنگل میں روزے سے ہے اور جنگل میں اسے اللہ کا استحضار ہے. ہمیں مسجدوں میں بھی وہ استحضار نہیں ہے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے. مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں نا، مسجدوں میں رہ کر کے بھی موبائل ہے ہاتھ میں. میں نے تو اپنی آنکھوں سے مسجدوں میں گندی فلم دیکھتے ہوئے دیکھا. میری آنکھوں سے، میں کسی کا سنا ہوا نہیں کہتا ہوں. کچھ لوگ جانتے ہیں رمضان میں اعتکاف میں ہوتا ہوں تو کبھی کبھار رات کو چکر بھی لگاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور رمضان میں رات میں مسجد میں بیٹھ کر کے ایسی تصویر کے میری نظر پڑی، میں فوراً وہاں سے ہٹ گیا. تو مسجدوں میں ہمیں اللہ کا وہ استحضار نہیں ہے جو استحضار اس چرواہے کو جنگل میں ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں. پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے سفر سے واپس آئے، اس کے مالک سے غلام کو بھی خرید لیا اور بکریاں بھی خرید لی، اور غلام کو آزاد کر کے ساری بکریاں اس کو ہدیہ دے دی. تو یہ اللہ کا استحضار کہ اللہ ہمیشہ ہر جگہ پر ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ تو ہمارے لیے آج کل سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے، یہ سائنسی ترقی میں، کہ تمہیں کیمرہ نہیں نظر میں چھو تو آدمی چوکنا ہو جاتا ہے نا.
کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو پہلے اس کو کچھ کرو، پھر اس کے بعد آگے کچھ کرو. کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کا علاج کرتے ہیں نا، جو کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے اس کا علاج کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے کرتے ہیں. لیکن جن کے اندر شرافت ہوتی ہے وہ تو، میں اپنے طلبہ کو یہی مثال دیتا ہوں کہ سمجھ لو کہ تم کو ایک کمرے میں ایک لڑکی کے ساتھ رکھا جائے جو بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن یہ کہہ دیا کہ بھئی کیمرہ لگا ہوا ہے کمرے میں، اور ہم کیمرے پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں، یہ اتنا کہہ دیا جائے اور وہاں سے پھر کوئی بھی دیکھنے والا نہیں. پھر طلبہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم اس لڑکی سے بات بھی کرو گے؟ چھیڑخانی اور دوسری تو باتیں دور، کیا بات بھی کرو گے؟ ظاہر بات ہے کہ بھئی دیکھ رہا ہے. تو یہی استحضار اللہ کا اگر ہمیں نصیب ہو جائے، اور پیدا کرنے کی چیز ہے، پیدا کرنے کی چیز ہے محنت کر کے کہ استحضار. اسی لیے تو علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مل احسان کے جواب میں یہی تو فرمایا نا. حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، کہ یہ کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مقام عالی نصیب نہیں ہو رہا ہے تو اتنا تو کم سے کم استحضار ہونا ہی چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر موقع پر انسان اس طریقے سے رہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر معاصی کی جرأت ہوگی. تو اللہ سے یہ استحضار ہمیں مانگنا ہے، اور یہ استحضار اللہ کی بڑائی، لفظ اللہ، اسی لیے تو اسے اسم اعظم، گزشتہ بات آئی تھی کہ اسم اعظم کہا گیا ہے. اس لیے ہم سب کو اللہ کی قرآن میں، اور آئے گا انشاءاللہ آگے اللہ کی صفات بھی آئے گی جو آگے بڑھیں گے، قرآن نے اسے بہت ساری جگہوں پر بہت سارے انداز سے بیان کیا ہے اپنی عظمت کو پہچاننے کے لیے، کہ جس کے لیے کوئی علم کی ضرورت نہیں ہے. یہی میں نے کہا کہ رات اور دن کا عدلنا بدلنا، ہواؤں کا پھیرنا، اس میں کوئی علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ آتی رہے گی. غرض یہ کہ اللہ بہت، جیسے اس کا نام بے مثال ہے، اور اسی لیے گزشتہ بھی بات آئی تھی کہ اللہ نام کا کوئی معبود باطل نہیں ہوا ہے. فرعون نے بھی اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا، اور مشرکین مکہ نے معبودوں کے نام رکھے، لیکن الہ معبود تو کہا، لیکن اللہ کے ساتھ آج تک بھی نہیں ہوا، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں. تو جیسے اس کی ذات بے مثال، اس کا نام بھی بے مثال، اور اس نام میں کوئی شریک اور سہیم نہیں ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، ویسے صفات میں بھی کوئی اس کا ساجی نہیں ہے. مزید انشاءاللہ الرحمن الرحیم آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ اللہ کی عظمت ہمیں نصیب فرما دے، اور دلوں میں اللہ تعالیٰ اتار دے، اور اس کا استحضار نصیب فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشایخنا ولازواجنا ولذریاتنا ولاخواننا ولاخواتنا ولاقاربنا ولاحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اس کہنے سننے کو قبول فرما، اپنی رضا کا فیصلہ فرما، ناراضگی سے ہم سب کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور پوری امت کی حفاظت فرما. ہے اللہ قرآن سے اور مسجد سے والہانہ تعلق نصیب فرما. اے اللہ قرآن فہمی نصیب فرما. اے اللہ قرآن فہمی نصیب فرما. اے اللہ قرآن فہمی نصیب فرما. اے اللہ یہ آپ کا کلام ہے اور بڑا اہم کلام ہے. اے اللہ سمجھنے کی، سمجھانے کی، یاد کرنے کی، یاد رکھنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے لیے آسان فرما، غلطیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ غلطیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اخلاص نصیب فرما، ریاکاری سے پوری حفاظت فرما. اے اللہ مظلوم مسلمان فلسطینی بھائیوں کی اے اللہ پوری حفاظت فرما. اے اللہ اس میں کیا مصلحتیں ہیں آپ ہی بہتر جانتے ہیں. اے اللہ لیکن بڑا ظلم ہو رہا ہے. اے اللہ آپ ہی اس کی پوری حقیقت سے واقف ہے. اے اللہ ان مظلوم بھائیوں سے ظلم کو ختم فرما. اے اللہ ظالمین کی سخت پکڑ فرما. اے اللہ مظلومین کی مدد فرما، مظلومین کی حفاظت فرما. اے اللہ ان مظلوم بھائیوں پر آپ کی رحمت کے، برکتوں کے، حفاظت کے، نصرت کے، آپ کی خفیہ تدبیروں کے اے اللہ ان کے لیے ہر طرح کی سہولیات کے دروازے کھول دے. اے اللہ ان کے حوصلے پست نہ فرما. اے اللہ انہیں فتح مبین نصیب فرما. اے اللہ انہیں فتح مبین نصیب فرما. دشمنوں کی مکاریوں کو ختم فرما. اے اللہ دشمن اور ظالمین کی سخت پکڑ فرما. اے اللہ ان کی ساری صلاحیتیں ختم فرما. ان کے ہتھیار اور اسلحہ جات سب کے سب غیر مؤثر ثابت فرما. اے اللہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کرنے پر قادر ہیں، قدیر ہیں، مقتدر ہیں، عزیز ہیں. اے اللہ آپ کے تمام اسماء الحسنی کا واسطہ جو ہمیں معلوم ہے اور جو ہمیں معلوم نہیں. اے اللہ عرش کا واسطہ. اے اللہ جس جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے اس جگہ کا واسطہ. اے اللہ مظلوم بھائیوں کی مدد فرما، ظالمین کو ظلم سے روک دے. اے اللہ ہمارے اس ملک میں بھی مسلمانوں کی اے اللہ ایمان کی، اسلام کی، اخلاق کی، اعمال کی، علوم نافعہ کی، شاعر اسلام کی، اوقاف کی، جان مال عزت عفت عصمت کی اے اللہ پوری حفاظت فرما. آپ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اے اللہ امت کو اور اس ملک کے مسلمانوں کو غیر کے حوالے نہ فرما، غیر کے حوالے نہ فرما، غیر کے حوالے نہ فرما. اے اللہ تیرے خوف کی وجہ سے ہم سب کو رونے والا بنا، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو تیرے خوف کی وجہ سے رونے والا بنا. اے اللہ اس مسجد کو، مسجد کے آباد کرنے والوں کو، ان کی قیامت تک کی نسلوں کو اے اللہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے مسلمانوں کا، اور اس طریقے سے مسلمانوں کی اس بستی میں بھی بہت بڑی تعداد ہے. اے اللہ اس بستی کو اور اس علاقے کو اور سب کی قیامت تک کی نسلوں کو عالمی سطح پر قبول فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس مسجد کے آباد کرنے والوں کی، ان کی قیامت تک کی نسلوں کی، اس پورے علاقے کی، بستی کی اور سب کی قیامت تک کی نسلوں کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضین کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما. اے اللہ
اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہم سب کو متقین کا امام بنا، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کو مانگا وہ سب ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت چاہی ان سب سے ہم سب کی، ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اصحاب بدر کی برکت سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاك